تو یہ تین نعمتیں ہیں، کان، آنکھ اور دل. اس پر آج ہم کچھ بات کریں گے. آئیے سب سے پہلے کان کی طرف آتے ہیں. کان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کان سے کیا سننا چاہیے اور کیا نہیں سننا چاہیے. کان سے ہمیں اور آپ کو کیا سننا چاہیے؟ اس میں سب سے نمبر 1، سب سے پہلی چیز جو کان سے ہم کو سننا چاہیے، جو اللہ کو پسند ہے، جو رسول کو پسند ہے، جو فرشتوں کو پسند ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. قرآن کا سننا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ اے میرے بندو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. گویا اللہ تعالیٰ قرآن کو سننے کا حکم دے رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ دن رات آج گانے تو سن رہے ہیں، میوزک تو سن رہے ہیں، ناچ گانے تو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، مگر قرآن کو سننے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور نہ قرآن کو سننے کے بعد ہمارے دل کے اندر، ہمارے ہردے کے اندر کوئی پریورتن ہوتا ہے، کوئی چینجنگ ہوتی ہے. قرآن کوئی معمولی کتاب تو نہیں ہے میرے بھائی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ کہتا اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اگر پہاڑ قرآن کریم کے طاقت کو اور قرآن کریم کے اثر کو سہن نہیں کر سکتا تو اے انسانوں، تمہارے دل کی کیا اوقات ہے؟ تمہارے سینے کا جو دل ہے یہ تو بہت معمولی سا دل ہے. اگر اس دل پر قرآن کی چوٹ لگے گی تو دل ضرور بدلے گا، دل پر ضرور چینج ہوگا. فضیل ابن عیاض نام کا ایک ڈاکو ہے جس کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا. وہ لوگوں کو لوٹتا ہے، مارتا ہے، لوگوں کا مال چھین لیتا ہے. ایک رات کا واقعہ ہے. فضیل ابن عیاض ایک مکان کی چھت پر جاتا ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے. رات کا سناٹا، اللہ کا کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کا بندہ اس قرآن کی اس آیت کے اوپر پہنچتا ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں، نرم پڑ جائیں، کانپنے لگیں؟ جب قرآن کی آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پہنچی میرے بھائی، فضیل ابن عیاض تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اے اللہ، ایک تیرا یہ بندہ ہے جو رات میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور ایک طرف میں ہوں، میں لوگوں کا مال چھین رہا ہوں، لوگوں کا مال لوٹ رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، ڈاکہ ڈال رہا ہوں. فضیل ابن عیاض کے دل میں توبہ کا خیال آیا. تھوڑی دور آگے بڑھے، بارش کا موسم تھا. ایک جگہ لوگ راستے میں ٹھہرے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے کہ بارش رک جائیں تب ہم آپ آگے بڑھیں. بارش رک گئی، پھر بھی کچھ لوگ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں. کسی نے کہا کہ چلو موسم ٹھیک ہو گیا آگے بڑھتے ہیں. کہا کہ نہیں، یہ فضیل ابن عیاض نام کے ڈاکو کا ایریا ہے، وہ ہمارا مال چھین لے گا، ہمارا مال لوٹ لے گا، اس لیے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ہمیں یہیں پر اسٹے کرنا چاہیے. فضیل ابن عیاض نے جب یہ سنا تو کانپ گیا. کہا اے اللہ، میں اتنا برا ہوں، تیرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں، میری وجہ سے وہ راتوں کو سفر نہیں کرتے ہیں. اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں چوری بند کر دوں گا، ڈاکہ بند کر دوں گا، اور اپنے آپ کو اللہ تیری عبادت میں لگا دوں گا. اور وہ دن تھا
فضیل ابن عیاض وہاں سے سفر کر کے مکہ آتے ہیں اور خانہ کعبہ کے پاس اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، اور رات دن ان کا کام اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے آگے سجدہ کرنا۔ اپنے دور کے بہت بڑے عابد، بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے عالم بن جاتے ہیں، اور دنیا ان کو امام فضیل ابن عیاض کے نام سے جانتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کو سنا کرو۔ قرآن سننے سے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر چینجنگ آ جائے۔ میں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھا، مصر کے ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں، شیخ عبد الباسط عبدالصمد، بہت بڑے قاری تھے۔ کیا آواز دی تھی اللہ نے! قرآن جب پڑھتے تھے واللہ ایک الگ ہی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ قاری عبد الباسط صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، یوٹیوب پر میں نے کمنٹ میں دیکھا غیر مسلم کہتا ہے آئی ایم نان مسلم، آئی ایم ہندو، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ قرآن بٹ آئی لو یور وائس۔ کہتا ہے کہ اے قاری عبد الباسط، میں غیر مسلم ہوں، مجھے عربی زبان نہیں آتی، میں قرآن کو نہیں جانتا، مگر تیرے منہ سے جب قرآن کو سنتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ انڈیا کا حاجی حج کرنے جاتا ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش کا حاجی حج کرنے جاتا ہے، عربی زبان اس کو نہیں آتی۔ آپ کے بنگال کا کٹیہار کا بنگلہ بھاشی بھی وہاں پہنچتا ہے، اس کو عربی زبان نہیں آتی ہے، لیکن حرم کے اندر جب وہ نماز پڑھتا ہے اور امام حرم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا حاجی بھی رونے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ بھی تڑپنے لگتا ہے۔ یہ قرآن ہے جو انسان کے دل پر جا کر کے اپیل کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کو سنا کرو۔ اس کان کا شکر یہ ہے، یہ کان اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت کے طور پہ دیا ہے۔ اس کان کے اوپر اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کان سے قرآن کی تلاوت کو سنا کرو۔ قرآن کی تلاوت بہت اچھا کام ہے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، قرآن کی تلاوت کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ دنیا کے ہر بزنس میں گھاٹا ہے، قرآن کی تلاوت میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں دان کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ ایسا بزنس کر رہے ہیں، ایسا ویاپار کر رہے ہیں، ایسا دھندا کر رہے ہیں جس دھندے میں، جس کاروبار میں کبھی لاس ہونے والا نہیں، کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ مدرسے والے بیچارے کتنی محنت کرتے ہیں، یہ آپ کے مال کی زکوٰۃ لینے کے لیے، آپ کے مال سے صدقہ خیرات لینے کے لیے یہ رات بھر نہیں، فجر تک میں تو تقریر کر کے چلا جاؤں گا۔ کہیں ایسا ہوا میں تقریر کر کے سو گیا، فجر کے ٹائم اٹھا، فجر کی نماز پڑھ کے آیا، دیکھا مولوی صاحب بیچارے کوئی بیٹھے وہ چندہ کر رہے ہیں، دان لوگوں کا وصول رہے ہیں، کلیکشن کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ آپ کو اس تجارت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جس میں گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ آپ کی آخرت کو بنانے کے لیے، آپ کی جنت کو بنانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کو سنا کرو میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی کو بھی قرآن سننا بہت پسند تھا، آپ قرآن پڑھا بھی کرتے تھے، قرآن کو سنا بھی کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اقرا علی القرآن، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں،
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا، قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا اور سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کے اوپر پہنچا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب اس آیت پر میں پہنچا اللہ کے پیارے نبی نے کہا حسب کلام، اے عبداللہ رک جاؤ بس۔ میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے پیارے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ قرآن سن کر کے نبی رونے لگتے ہیں اور ہم تو قرآن کو سنتے بھی ہیں، تراویح کے اندر بھی نماز کے اندر بھی، ہمارے اوپر کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا میرے پیارے ساتھیوں؟ قرآن کو سننا نبی کو پسند ہے۔